مد نظر رکھیں کہ مومن جب یہ اپنی جان مال سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے تو کامیابی نام ہی اسی چیز کا. اور جو قربان کرتا ہے وہ کوئی اللہ پر احسان نہیں کرتا, اس نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہوا ہے. جان دی ہے, جان اس کی تھی ہی نہیں, جس کو دی ہے تھی ہی اسی کی. وہ خریدار تھا, ہم بیچنے والے تھے, تو اس کو اپنی چیز واپس لوٹائی. اس نے جو سانسیں چلنے دیں یہ بھی اس کی کرم نوازی تھی, ورنہ جب سودا ہو گیا تو مبیہ کو خریدار کے حوالے کرنا پڑتا ہے, لیکن مالک نے فوری طور پر حوالے نہیں کروایا بلکہ پھر عارضی طور پر مالک کے ملکیت ہونے کے باوجود ہمارے پاس اس کو امانتاً رکھوا دیا. اور یہ ساری صحابہ کرام کی سیرت طیبہ ہے, تمام مومنین کی یہی چیز ہے. اور جب اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام کو بے کسی مجبوریوں, مالی حال کمزوریوں, ہر حال میں آزمایا, اور 313 میدان بدر میں اس طرح گئے کہ کئیوں کے جسموں پر کرتا بھی نہیں تھا, اور دین کا جھنڈا اٹھائے وہاں پر پہنچے. پھر احد کے میدان میں اپنی جانیں نچھاور کیں تو کئی لوگوں نے کہا, منافقوں نے, کہ ہماری طرح اگر ہیلے بہانے کر کے تو یہ واپس آ جاتے, ادھر نہ جاتے. منافقوں نے ہیلے بہانے کر کے تو جنگ میں شرکت نہیں کی تھی, اور مومنین نے اپنی جانیں لٹا دیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہماری طرح ہیلے بہانے کر کے ادھر جاتے ہی نہ تو بچ جاتے. جیسے آج کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں اگر پتہ ہوتا کہ شہید ہونا ہے اور آقا علیہ السلام کی بشارتیں بچپن سے موجود تھی تو ادھر جاتے ہی نہ. تو اس کا مطلب ہے یہ سوچ ہی منافقانہ ہے, یہ منافقوں کی سوچ ہے, مومنین کی سوچ نہیں ہے. مومنین کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے نا وہ کر گزرے, ہم اپنی جانیں لٹائیں گے, خوشیوں سے لٹائیں گے. ہم علی اصغر کی قربانی رو کے نہیں دیں گے, اللہ کی عظمت و کبریائی کا نعرہ بلند کر کے قربانی دیں گے. تو اگر جو کہتا ہے کہ وہ پانی بند کیا گیا تھا اور آپ پانی کی بھیک مانگنے گئے تھے امام علی مقام, اللہ کی عزت کی قسم نہیں. اگر میرے حسین چاہتے تو پاؤں مارتے تو وہاں سے فرات پھوٹتا, لیکن آپ نے علی اصغر کی پیاس کو یہ آنا من حسین کا معنی سمجھانے کے لیے قربانی دی, تاکہ قیامت تک آنے والے مومنین کو پتہ چلے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو پھر وہ اپنی کیا کیا قربانیاں پیش کرتا ہے. بدر کے احد کے میدان میں مسلمان شہید ہوئے تو منافقوں نے کہا کہ زندگی کی بازی ہار گئے, سارا کچھ جانیں قربان کر دیں, اگر ادھر نہ جاتے تو ہماری طرح بچ جاتے جیسے ہم بچ گئے. منافق بچ گئے, ادھر گئے ہی نہیں ہیں. مومنین نے جان نچھاوریں کر دی. جیتے کون؟ مومنین. انہوں نے کہا کہ یہ تو مر گئے, زندگی ختم ہو گئی, زندگی ختم کر دی. تو میرے مالک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان لوٹا دی اور جو شہید کر دیے گئے اللہ کی راہ میں, تو ان کو اموات مت کہو, لا تقولوا, نہیں آ گئی, بین کر دیا.
میت کی جمع ہے اموات، تو وہ میت نہیں ہوئے تھے؟ اپنی جانیں قربان جو کر دی، جنہوں نے جانیں قربان کر دی، تو وہ میت تو بنے کہ نہیں بنے؟ لیکن مالک نے فرمایا کہ ان کو تم نے میت کہنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ میت ہیں، لیکن میرے مالک کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ جان میرے نام پر قربان کرے، لوگ ان کو میت کہیں۔ یہ مالک کی غیرت ہے کہ ان کو تم نے میت کہنا نہیں ہے۔ تو پھر مالک الملک ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا، تو وہ میت نہیں ہے، تو پھر ان کو کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ یہ نص ہے، میت ہو کر بھی میت کہنا بین ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی جان مالک کی رضا کی خاطر قربان کر دی۔ تو اللہ کے نام پر جان قربان کرنے والا اور ویسے جان جس کی نکل گئی، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کافر میت ہوں گے، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے میت نہیں کہلائیں گے، تو باری تعالیٰ کیا کہلائیں گے؟ فرمایا بل احیاء، حیٌ کی جمع ہے احیاء، وہ زندہ ہیں۔ اب جو شہداء کو مردہ کہے اور زندہ نہ مانے، وہ اس آیت کا منکر ہے۔ مالک نے بین کیا ہے، تو شہید کی موت کا یہ عالم ہے کہ ان کو میت کہنا بھی بین ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں۔ تو ہر جان لٹانے والا شہید جو اللہ کی رضا کی خاطر میدان جنگ میں یا اس کے راستے میں اپنی جان کی نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، تو انبیاء کی زندگی کا کیا عالم ہوگا؟ شہید زندہ ہے، اس کو مردہ کہنا، میت کہنا بین ہے، تو نبی شہید سے یقیناً بلند درجے پر فائز ہے، تو اس کو میت کہنا جائز ہوگا؟ نہیں۔ احیاء، اللہ کے انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں، تمام شہداء زندہ ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موطا امام مالک کی یہ حدیث پاک ہے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت فرمایا ہے کہ جب جنگ احد ہوئی تو اس میں شہداء ہوئے، ان میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جبیر، یہ دو ہستیاں تھیں جن کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ وہاں سیلاب آیا، تو سیلاب آنے کی وجہ سے ان کی قبر جس میں وہ مدفون تھے وہ قبر کھل گئی، پانی کی سائیڈ آئی، قبر جو ہے نا وہ اس کا ایک سائیڈ جو ہے نا وہ گر گئی اور وہ قبر کھل گئی۔ تو امام مالک روایت کرتے ہیں کہ 46 سال بعد یہ جب قبر کھلی تو دنیا نے یہ منظر اور نظارہ اور اس آیت کا مصداق اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ تو وہ دونوں کے وجود مسعود 46 سال بعد اس طرح پڑے تھے جیسے ابھی دفن کیا ہے، جسم پہ خون اسی طرح جاری تھا جیسے وہ خون کی روانی موجود تھی۔ 46 سال گزرنے کے باوجود بھی مٹی پر اللہ نے ان کے وجود کو حرام کر دیا کہ وہ مس بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ جس نے جان مالک کے نام پر قربان کی ہو اس کو مٹی کھا نہیں سکتی۔ اور پھر
یہ سارے شہداء کی یہی صورت ہوتی ہے، اور یہ 20ویں صدی کا واقعہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عراق کا واقعہ ہے 20ویں صدی کا، یہ 1925 کے قریب کا واقعہ ہے۔ عراق کی سرزمین پر حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی۔ دریائے دجلہ کے کنارے تھی قبر، تو دریا میں طغیانی آئی، پانی جو ہے نا وہ ان کی قبر کے قریب آ پہنچا، تو ان شہداء کرام کی آپ کے ساتھ اور بھی مدفون تھے، ان کی قبروں کو ان میں سے ان کے وجود مسعود کو وہاں سے نکال کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوار میں، جہاں ان کی قبر مبارک تھی، ادھر انہوں نے منتقل کرنا چاہا۔ تو پھر فتوے لیے عالم اسلام سے، کیا ان کی قبریں کھودی جا سکتی ہیں، کیونکہ پانی دریائے دجلہ کے کنارے وہ واقعہ تھیں، تو وہ ان کی قبروں کو مٹا نہ دیں۔ تو یہ 1925 کے قریب کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے پھر پوری دنیا سے عالم اسلام کے جید علماء اور مختلف سربراہان مملکت کو وہاں پر بلایا کہ قبریں جو ہے نا وہ ان صحابہ کرام کے وجودوں کو منتقل کرنا ہے۔ تو ساری دنیا نے 1400 سال بعد اس کا نظارہ دیکھا۔ وہ تو 46 سال تھے، ادھر 1400 سال بیت چکے تھے، یا کم و بیش 1350 سال بیت چکے تھے۔ تو اتنا عرصہ دراز گزرنے کے باوجود پوری دنیا سے لوگ وہاں پر، نمائندے مسلمان، رؤسائے مملکت وہاں پر اکٹھے ہوئے اور قبریں کھولی گئیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر ساتھی جو وہاں پر مدفون تھے، جب ان کی قبریں کھولیں تو ان کے وجود اسی طرح تر و تازہ تھے جیسے 1350 سال پہلے تھے۔ تو یہ نظارہ جو ہے یہ یعنی ہمارے یہ 1 صدی پہلے کا جو واقعہ ہے، قریب ترین ساری دنیا نے دیکھا، کسی ایک نے نہیں، ساری دنیا نے اس منظر کا نظارہ دیکھا۔ اور مالک الملک نے جب فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کو مردہ مت کہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون۔ مالک نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارے سامنے چلتے پھرتے تو ہیں نہیں، ہم نے تو ان کو قبروں میں جا کے دفنا دیا ہے۔ تو مالک الملک نے فرمایا تھا ابھی بھی کئی ایسے لوگ جن کو اللہ نے فہم سے محروم کر دیا اور نام اسلام کا اور ایمان کا لیتے ہیں، تو کبھی کہتے ہیں کہ میں اس کو چونڈی وڈ کے دیکھوں کہ بھئی زندہ ہیں کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو مالک الملک نے فرمایا زندہ ہیں، تو باری تعالیٰ پھر ہمیں چلتے پھرتے تو نظر نہیں آتے، فرمایا ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور ہی نہیں ہے، تم اس شعور سے خالی ہو، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ امام حضرت تفسیر مزری کے لکھنے والے مفسر، عظیم مفسر صاحب تفسیر مزری، انہوں نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یوتی لارواحہم قوۃ الاجساد۔ بعض نے کہا کہ یہ زندگی جو ہے یہ روحانی زندگی ہوتی ہے، روح کی زندگی ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، روح کی زندگی تو ساروں کو ملتی ہے، یہ روح کی بھی زندگی ہے، جسم کی بھی زندگی ہے، جسم بھی نہیں گلتا سڑتا، جسموں کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ تو صاحب